الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دو بھائی آتش پرست مشہور تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی صاحب، آپ نے 73 سال آگ کی پرستش کی ہے اور میں نے 35 سال، آؤ ہم آ کر آزما کر دیکھیں گے کہ یہ آگ ہم دونوں کو غیر آتش پرست کی طرح تو نہیں جلاتی۔ اگر ہم نے جلایا تو ہم آئندہ آتش پرستی کریں گے، ورنہ اسے ترک کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے آگ جلا کر بڑے بھائی سے کہا کہ آپ پہلے آگ پر ہاتھ رکھیں گے یا میں رکھوں گا؟ اس نے کہا کہ تم پہلے رکھو۔ جب چھوٹے بھائی نے آگ پر ہاتھ رکھا تو آگ نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی انگلی جلا دی اور کہا، ہائے افسوس، میں تجھے اتنے عرصے تک پوجا، پھر بھی تو نے میری انگلی جلا ڈالی۔ اور اس نے اپنے بھائی سے کہا، آخر ہم ایسی ذات کی عبادت کیوں نہ کرے جس کی برسوں کی نافرمانی اور گناہوں پر اگر ہم سچے دل سے توبہ استغفار کر لے تو ہمیں معاف فرما دے۔ یہ بات بڑے بھائی کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ دونوں بھائی صحیح راستے کی متلاشی باندھ کر حضرت ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ باسرہ میں لوگوں کو وعظ سنا رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر بڑے بھائی کہنے لگے کہ میں مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ میری عمر کا زیادہ تر حصہ آگ کی پرستش میں گزارا ہے۔ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میرے گھر والے مجھے ملامت کریں گے اور میں ان کی ملامت کے مقابلے میں آگ کو ترجیح دیتا ہوں۔ چھوٹے بھائی نے سمجھایا کہ لوگوں کی ملامت تو ایک دن زائل ہو جائے گی، لیکن دوزخ کی آگ زائل نہ ہوگی، مگر بڑے بھائی کی سمجھ میں نہ آیا اور وہ بد نصیب واپس چلا گیا۔ لیکن چھوٹا بھائی اپنے بیوی بچوں کو لے کر حضرت ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور وعظ سے فارغ ہونے کے بعد تمام ماجرا ان کو سنایا اور درخواست کی کہ اس کے ماں بچوں کے وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ چنانچہ ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو مسلمان کیا اور نوجوان نے جانا چاہا تو ملک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، میں تمہارے لیے اپنے شاگردوں سے کچھ جمع کر دو۔ چنانچہ وہ نوجوان تلاش معاش کے لیے نکلا، مگر کوئی مزدوری نہ ملی تو اس نے سوچا، آخر خدا ہی کی مزدوری کیوں نہ کروں؟ یہ سوچ کر دوسرے روز ویرانے میں جا کر مغرب تک برابر نماز پڑھتا رہا اور رات کو پھر حالی حال مکان پر چلا گیا۔ بیوی نے دریافت کیا کہ ہمارے لیے کچھ لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں نے بادشاہ کی مزدوری کی ہے مگر اس نے کچھ نہیں دیا، کال کو اجرت دینے کا کہہ دیا ہے۔ یہ سن کر سب بچے مجبوراً بھوکے سو رہے ہیں۔ صبح کو پھر بازار گیا اور کوئی مزدوری نہ ملی تو وہ دن بھر الہی کی عبادت میں گزار دیا۔ شام کو گھر آ کر بیوی سے کہا کہ بادشاہ نے جمعے تک اجرت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آخر جمعہ بھی آ گیا اور جمعے کو بھی جب کچھ نہ ملا تو اس دن بھی وہ عبادت ہی میں مصروف رہا اور زوال کے وقت دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اسلام کی دولت سے نواز کر ہدایت تو دی ہے، بس اس دن کی برکت سے اور حزمت سے اہل و عیال کے نفقہ کا غم بھی میرے دل سے دور فرما دے، کیونکہ مجھے ان کے حال کے تبدیل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ دعا کر کے جمعے کی نماز کے وقت وہ مسجد میں گیا تو اس کے اہل عیال پر بھوک کا بہت غلبہ تھا۔ اتفاقاً کسی شخص نے آ کر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی آواز سن کر اس کی بیوی باہر آئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان سنہری رومال سے ڈھکا ہوا ایک طبق لیے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو لے لو اور اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ اس کی مزدوری ہے، اور اگر تم زیادہ کام کرتے تو مزدوری اور زیادہ ملتی۔ چنانچہ عورت نے طبق کھولا تو اس میں 1000 اشرافیہ تھی اور ان میں سے ایک اشرافیہ لے کر ایک نصرانی صراف کے ہاں گئے۔ اس نے اشرافی کا وزن کیا تو 2 مسکال سے زیادہ اتری۔ اس پر وہ حیران ہو کر جب اشرافی کے نقوش دیکھے تو معلوم ہوا کہ یہ آخرت کے ہدیے سے ہے۔ یہ دیکھ کر صراف نے دریافت کیا کہ اشرافی تم سے کہاں سے ملی ہے؟ عورت نے اس کو تمام واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ نصرانی صراف بھی مسلمان ہو گیا اور درہم عورت کو دے کر ان کو حرج کرو اور جب حرج ہو جائے تو پھر مجھے اطلاع دو۔ اس عورت نے صراف سے درہم لے کر کھانا تیار کیا۔ ادھر اس کا شوہر مغرب کے بعد گھر آیا تو نہایت خوش ہوا، حضور سے 2 رکعت ادا کر کے رومال میں مٹھی باندھ لیا اور دل میں خیال کیا کہ جب بیوی تقاضا کرے گی تو کہہ دوں گا اس سے
کہ یہ آٹا ہے اور میرے کام کی مزدوری۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچا تو گھر کو فرش و فروش سے آراستہ پایا اور کھانے کی خوشبو سونگ کی تو رومال دروازے پر ہی رکھ دیا تاکہ بیوی کو معلوم نہ ہو سکے۔ گھر میں پہنچ کر بیوی سے حال معلوم کیا تو اس نے پوری کیفیت بتا دی، جس کو سن کر وہ مرد خدا سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر بیوی نے دریافت کیا کہ رومال میں کیا لائے ہو؟ دروازہ کھول کر دیکھا تو اس نے جواب دیا، اس سے مجھ سے نہ پوچھو، اور یہ کہہ کر دروازے میں گیا کہ مٹی پھینک کر رومال لے آؤ۔ تو کیا دیکھتا اس مٹی کے بجائے آٹا تھا۔ یہ دیکھ کر تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور پھر خدا کے سامنے سربہ سجود ہو گیا اور پھر برابر خدا کی عبادت میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اس کی روح نے فقس آنسری سے پرواز کی۔ رب تعالیٰ اس عبادت گزار مومن پر رحم فرمائے۔ سچ کے خدا کا ہو جاتا ہے، خدا اس کی ضرورت عائب سے پوری کرتا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو بھی اس واقعے سے صبر حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اچھے واقعات، اسلامک حکایات کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب